السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا خوشدلی کے ساتھ استقبال۔ دوستو، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسپیکر مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کے موضوع سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ساتھ ہی ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً سے پیشتر پہنچ سکے۔ بے حد شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین کی خصوصیات کیا تھی؟ وہ کون سی کوالٹیز تھی جنہوں نے ان کو اتنا اہم بنا دیا؟ کیا کیا انہوں نے؟ اس پر ہمیں نگاہ ڈالنے کی شدید ضرورت ہے۔ خلفائے راشدین کا تذکرہ جب آتا ہے تو ایک حکومت اور نظام چلانے کے پس منظر میں آتا ہے۔ جس طرح سیاسی انداز میں لوگوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے کام کاج ہوتے ہیں، ان کی تگ و دو ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، ان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے، اسی طرح ہم خلفائے راشدین کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ پہلے خلیفہ کی 2.5 سال تک حکومت تھی، دوسرے خلیفہ نے 10 سال حکومت کی۔ یقیناً یہ تعارف کا ایک سادہ سا انداز ہے، لیکن ان کی خصوصیات کیا تھی؟ آئیے کچھ مجموعی طور پر جاننے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، دین اسلام، اللہ سبحانہ تعالی پر یقین کامل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ جس طرح ایمان لائے تھے اس میں وہ بڑے پختہ تھے، یعنی وہ اس کائنات کے سارے نظام کو، ساری بھلائیوں اور ساری اچھائیوں کو اپنے ایمان کے بالمقابل کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ سب سے زیادہ ان کے نزدیک جو چیز اہم تھی وہ ان کا ایمان تھا، اور جو کچھ ان کے اندر اچھائیاں تھیں وہ اس ایمان کی بنیاد پر تھی۔ انہوں نے اپنی عمارت جو کھڑی کی تھی وہ ایمان پر کی تھی، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان اور اس کی کتاب پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان۔ یہ ان کی زندگی کا خلاصہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں پہلے دن سکھایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اپنی بندگی کا اعتراف کرو، تبھی تم کامیاب ہوگے۔ یہ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا، یہ ان کی زندگی میں اور پختہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ اب تو باغ ڈور انہیں سنبھالنی ہے، نظم و ضبط انہیں دیکھنا ہے، اتنی بڑی حکومت کا زمام کار ان کے ہاتھ میں ہے، ان کی شخصیت اتنی بلند ہو چکی ہے، تو اب تو ان کا ایمان بڑا پختہ ہے۔ بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، ایمان کو ہمیشہ تجدید کی ضرورت ہوتی ہے، اسے تازہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے سیکل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری جو ان کی خوبی رہی وہ ہے سادگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ سے پہلے کا عربوں کا زمانہ عمومی طور پر سادہ زندگی کا زمانہ تھا۔ اسلامی تعلیمات کی جو بنیادیں ہیں وہ بھی سادگی کو اہمیت دیتی ہیں تمام تہذیبی ترقیوں کے ساتھ۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ وہ انسانی طبیعت کو پاکیزہ رکھنا چاہتی ہیں، اور طبیعت کی پاکیزگی، دل و دماغ کی پاکیزگی سادگی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کے اندر سادگی ختم ہو جائے تو کبر و غرور دھیرے دھیرے آ ہی جائے گا۔ صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کی جو کوالٹی ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مسلمانوں کا مرکز بنا دیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام اپنا اغوا اور پیشوا مانتے تھے، ان سے رائے مشورے کرتے تھے اور ان کی فرما برداری کا حق ادا کرتے تھے، بالکل اسی طرح صرف نبوت کو چھوڑ کر کے، ایمان نبوت کو چھوڑ کر کے بقیہ وہ اسی طرح فرما بردار تھے، اسی طرح ان کے جانثار تھے،
اسی طرح ان سے رائے مشورہ کرتے تھے، اسی طرح ان کو اپنا سرپرست تسلیم کرتے تھے جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے تھے۔ اور یہ بھی عوام کی، چاروں خلفائے راشدین، عوام کی مجموعی رہنمائی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے وحی الہی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رہنمائی فرمائی، خبرگیری فرمائی، سرپرستی فرمائی، ان کے ساتھ ان کے معاملات میں بیٹھ کر قضا کیا، فیصلہ کیا اور ان کے معاملات کو مضبوط سے مضبوط تر کیا، ان کے نظم و ضبط کو اچھا بنایا، ان کے نظام کو اچھا بنایا، یہ خلفائے راشدین بھی وہ کام بہت اچھے سے نبھاتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود، اس مقام کے باوجود، اس اہمیت کے باوجود ان کی زندگی سادہ تھی، ان کی زندگی میں سادگی پائی جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ پہنتے نہیں تھے، فرق آیا تھا، پہلے اور اب میں فرق تھا، کھانے پینے میں پہلے اور اب میں فرق تھا، گھروں میں اور گھروں کی بناوٹ اور گھروں کی آرائش میں فرق آیا تھا، لیکن طبیعت ان کی سادہ ہی تھی، انداز ان کا سادہ ہی تھا، زندگی ان کی سادگی پر مبنی تھی۔ اس میں کسی قسم کا دکھاوا، کسی قسم کا اس طرح کا جو سادگی سے ہٹ کر ہو، کوئی چیز ان کے اندر داخل نہیں ہو پائی۔ تیسری خصوصیات خلفائے راشدین کی کہ خلافت راشدہ کے ذمہ دار ہوتے ہوئے، خلافت راشدہ جیسے منصب پر فائز ہوتے ہوئے، ان کے اندر خصوصیت تھی رحم دلی، لوگوں کے ساتھ رحم دل ہونا، اپنے نظم و ضبط میں سخت ہونا، انصاف کے قیام میں سخت ہونا، لیکن رحم دلی کے ساتھ، رحم ہر انسان کے ساتھ، کمزور کے ساتھ بھی اور طاقتور کے ساتھ بھی، عام انسانوں کے ساتھ بھی اور خاص انسانوں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، مذہب اسلام ماننے والوں کے ساتھ بھی اور مذہب اسلام نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی۔ تمام خلفائے راشدین نے رحم دلی کو لازم پکڑ رکھا تھا، ضروری تھا کہ وہ رحم دل رہیں سب کے ساتھ۔ یہی وجہ تھی کہ جب بیت المال کی تقسیم کی ان لوگوں نے تو ہر اس مستحق تک اسے پہنچایا جو بیت المال کا مستحق تھا۔ یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس میں کون ان کا مخالف ہے، کون موافق ہے، کون اسلام مانتا ہے، کون نہیں مانتا ہے، کون کس قبیلے کا ہے، کون کس علاقے کا ہے، کس کا رنگ کیا ہے، کس کا نسل کیا ہے، کچھ نہیں، کوئی تفریق نہیں، اور نہ ہی انہوں نے اس کی مارکیٹنگ کی کہ اگر انہوں نے کسی کو دیا تو اس پر احسان جتایا ہو، نہیں، رحم دل، پوری طرح رحم کا مظاہرہ، انسانی تعلق کا مظاہرہ، انسانی ہمدردی کا مظاہرہ۔ ایک اور خصوصیت جو ان کی مجموعی طور پر خلافت راشدہ کے دوران تھی، وہ تھا حق و انصاف کا بول بالا۔ انصاف یہ بہت بڑی دولت ہے اور معاشرے اور سماج کو راہ مستقیم پر رکھنے کا ذریعہ بھی۔ جس شخص سے انصاف نکل جاتا ہے، شیطان اسے اچک لیتا ہے، اور جس سماج اور سوسائٹی سے انصاف نکل جاتا ہے، وہ سماج اور سوسائٹی بدامنی کا شکار ہو جاتی ہے، وہاں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں اور انسانی سماج اور سوسائٹی میں امن و عدل اگر لانا ہے، امن اگر لانا ہے تو عدل و انصاف کو لانا پڑے گا۔ چنانچہ چاروں خلفائے راشدین ہمیں ملیں گے کہ انہوں نے عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ عدل و انصاف کے دو تقاضے ہوتے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ معاملے کو معاملے کی طرح دیکھا جائے اور تحقیق کیا جائے۔ بغیر تحقیق کیے ہوئے معاملے کو کوئی پوزیشن نہ دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بیان کرنے والے نے بہت ہی اچھے انداز میں بیان کر دیا، بڑے ہی مؤثر انداز میں بیان کر دیا اور آپ متاثر ہو گئے۔ نہیں، معاملات کی تحقیق، اس کی تہ تک پہنچنا، اسے دیکھنا، اسے سمجھنا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے عدل و انصاف کا، کہ جو بات صحیح ہو اسے نافذ کرنا، اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بننے پائے، نہ سامنے والا رکاوٹ بنے، نہ آپ کا نفسانی خواہش رکاوٹ بنے، نہ آپ کے جذبات اس انصاف پر غالب آئیں، اور نہ سامنے والے کا لحاظ
आपको अदल इंसाफ से रोक सके। खुलफाए राशिदीन ने इस चीज को अपनी पूरी जिंदगी में बरता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, तमाम खुलफाए राशिदीन ने अदल इंसाफ के दोनों तकाजों को पूरा किया। तहकीक से भी काम लिया और अदल इंसाफ को मुकम्मल भी किया और उसे नाफिज भी किया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।